آپ اپنے خونی بھائی کی طرف سے کرنا بھی چاہ رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کی اجازت بھی لینی پڑتی ہے۔ اب میں ہوں، میرا بڑا بھائی مجھ سے پوچھے گا، میرے پیارے بھائی میں قربانی کر رہا ہوں، میں آپ کا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ میں آپ کا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ وہ کہنے گا ٹھیک ہے میرا حصہ بھی ڈال دیں، تو وہ بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شریک آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بڑا بھائی آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اب مشترکہ ہیں، بہت سارے افراد ہیں، تو آپ حصہ آپ ان کو پورا دیں گے، ایک حصہ پورا دیں گے، ان کا ایک حصہ پورا ہوگا۔ اب اسی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں، گوشت کھال کے مسائل۔ اگر جانور مشترکہ ہے تو گوشت تو تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کی معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا، حق شرعی ہے۔ گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہیں، تول کر جتنا حصہ آ رہا ہے اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر بھائی نے اجازت دے بھی دی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو شرعاً غلط ہے، شریعت میں غلط ہے، جائز نہیں ہے، اس کو پورا ایک حصہ دیا جائے گا۔ بکری بھی ہے، اگر بکری ہے، بکری کی عمر 1 سال ہو، بھیڑ بھی اسی میں آتا ہے 1 سال ہو، اور گائیں بھینس 2 سال کے ہوں، اونٹ جو ہے 5 سال کا ہو، اٹکل سے نہ بانٹیں، حق شرعی ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیر کو دیں، ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ، اب آپ کو ایک حصہ ملا، اس میں 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ جو 3 حصے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گے، ایک حصہ بال بچوں کو غرباء کو تقسیم کریں گے جو باہر مانگنے آتے ہیں، ایک حصہ اپنے دوستوں احباب کو دیں گے۔ اب یہ بھی حکم ہے، تھوڑی سی چھوٹ بھی دی ہوئی ہے، اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف ملا سکتا ہے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں کل گھر میں سر میں لا سکتا ہے اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ ایک حصہ ہے نا، وہ حصہ ایک اپنے گھر میں بہت سارے افراد ہیں، اپنے حصے میں ملا سکتا ہے، سارا اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک حصہ کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، ایک حصہ اگرچہ ایک حصہ ہے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی ہو کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر میت کی طرف سے، ایک تو میت نے وصیت کی تھی، ایک تو اپنی ایک خوشنودی کے لیے محبت جو ہوتی ہے انسان کو، اس کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ ایک تو میت کو حکم نہیں ہے، ابھی ہم ایسے محبت میں کر رہے ہیں، وصیت نہیں کی تھی، ہم میت کی طرف سے ایک حصہ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، ایک حصہ اپنے طرف رکھیں گے، ایک حصہ صدقہ کریں گے، کس کو؟ غرباء کو تقسیم کریں گے، ایک دوستوں احباب کو دیں گے۔ البتہ اگر میت نے کہا نہیں، پچھلے الفاظ میں کہا نہیں، اپنی طرف سے کیا، اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں قربانی کی طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے۔ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کی جائے تو وہ اپنے صرف میں نہیں لائے گا، ایک تو کہا نہیں تھا وہی حکم آئے گا جو ایک حصے کا 3 حصے۔ اگر میت نے کہا تھا تو صدقہ کرنے پڑے گا، وہ اپنے حکم میں نہیں لے گا، وہ 3 حصے میں نہیں بڑھے گا۔ اب کہا تھا وہ اپنے صرف میں نہیں لا سکتا، صدقہ کرنے پڑے گا۔ مسئلہ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے بلکہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے،
واجب کا حکم آ گیا. اب کچھ ہوتا ہے مکروہ، اچھا نہیں عمل، اب واجب کو جب آ گیا تو اب وہ نہیں کھا سکتا، وہ گناہ گار ہوگا. اگر کھائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اپنے سر میں. اب ایک منٹ، جو مالک نصاب اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر اپنے نام سے قربانی واجب ہے. یہی حکم ہر سال کا ہے. مالک نصاب ایک سال میں اس نے قربانی کی، اب دوسرا سال آ گیا، اب اس نے کہا میرے پاس تو ایک سال میں ایک ہی دفعہ ہے. اگر وہ دوسرے سال میں مالک نصاب ہے تو دوسرے سال میں اس کو کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ اب میں نے اپنی طرف سے کر لی، اگلے سال میں اپنے دوست کی طرف سے کروں گا، یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں نے اپنی طرف سے کر لی، اب دوسری مرتبہ میں اپنے دوست کی طرف سے کروں گا، ایسا نہیں. اگر ہر سال آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی، اور یہی حکم ہر سال کا ہوگا. حدیث میں اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گناہ گار ہوگا. لہٰذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے، آپ کا والا سوال چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے کی قربانی کی انتظام کرنا پڑے گا، ایک دوسری قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں نا، اس نے اپنی طرف سے پہلے سال میں تو کر لی، اب وہ چاہ رہا میں دوست کی طرف سے کروں، کسی اور کی طرف سے کروں، میں اب کسی اور کے لیے کروں گا، تو اس صورت میں معاف نہیں ہے، اپنی طرف سے کرنی پڑے گی اس کو. اگر اپنی طرف سے نہیں کی، مالک نصاب ہے اور کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو دوسری قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اگر اپنی طرف سے کرنا پڑ رہا ہے، اگر اپنی طرف سے نہیں کریں گے دوسری اور کی طرف سے کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ گناہ گار ہوں گے. لہٰذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا. پیارے آقا کے لیے بھی دوسری کا انتظام کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی. اور اگر دوسرے کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے اپنے لیے بھی الگ سے کرے گا، دوسرے کی طرف الگ سے کرے گا. ایک جانور میں 14 حصے ہو گئے، 2 جانوروں میں 11 بن گئے، اب 3 ایکسٹرا ہو گئے. اگر ہم اس کے نام پھر اپنے مرحوم کے نام کے کریں، پھر دوبارہ بتائیں. ایک جانور میں 7 حصے ہیں، ہاں ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں ہم سب ملا کے 11، اچھا 3 ایکسٹرا ہو رہے ہیں، 3 میں ہم اپنے مرحوم کی کریں گے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 7 حصے ہیں نا، 7 حصے ہیں نا، تو ہر ایک کے ایک حصہ ہوگا، ایک حصہ ہوگا. اب 3 ایکسٹرا بچے 3 ایکسٹرا کیسے بچ گئے؟ 7 ہیں، آپ نے کہا 11 بچ گئے. دو جانور کے 14 ہو گئے نا، ہاں دو جانور کے 14 ہو گئے، ہمارے بن رہے 11 بن گئے، 3 ایکسٹرا ہو گئے. اب وہ 3 حصے جو بچے اس میں ہم اپنے مرحوم کے نام کر سکتے ہیں 3 حصے بچ گئے نا. اگر 3 حصے بچ گئے اپنے مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں. ہاں، ایک میت کی طرف سے، ایک پیارے آقا کی طرف سے کر سکتے ہیں. 3 حصے بچ گئے، اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اس کا دوست کا وہی حکم ہے. اگر میت نے وصیت کی ہے، وصیت نہیں کی، اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو وہی حکم ہوگا. 3 حصے کیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو قربانی کرتے ہیں، ہاں، اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اس کا گوشت کا بھی یہی حکم ہے، اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. کہ 3 حصے کر لیں. ہاں، اور یہ جو غرباء حضرات ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ پیارے آقا نے تمہاری طرف سے بھی قربانی کر دی تھی، پیارے آقا نے تمہاری طرف سے بھی قربانی کر دی تھی، ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو پہلے قربان ہوگا وہ جو ہم زندہ ہیں ان کے پہلے قربانی وہی ہوگی، اور پھر بعد پہلے اپنی. ہاں، اگر آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے، آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے تو اپنی طرف سے کریں. اگر اور پیسہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، تو اپنی طرف سے بھی کریں اور دوسرے کی طرف سے بھی. جو نام پہلے ہمارے نام لیے جائیں، ہاں پھر بعد میں مرحومین جی، پہلے اپنے کرنی پڑے گی پھر دوسرے کی طرف سے. اگر اپنی طرف سے نہیں کریں گے دوسرے کی طرف سے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. پہلے اپنی ہی کرنی پڑے گی. پہلے جانور جیسے گرتا ہے تو پہلے ہم ہاں، اپنے نام سے کریں. دوسرے میں ان کے نام کریں گے مرحومین کے. جی، ایک آپ کی طرف سے ہو گیا، اب دوسرا حصہ جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے کر لیں.
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے، شرعتاً غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس لیے کہ مالک نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہے، ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہے، پھر دوسرے کی طرف سے اس کے لیے دوسرا